بسم اللہ الرحمن الرحیم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عال جاریتین حتی تبلعا جاء یوم القیامت انا وهو ضم اصابعه۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی دو بیٹیوں کی اچھے طریقے سے اگر پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ اور میں قیامت کے دن آئیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو ملایا اور کہا کہ وہ اور میں قیامت کے دن ایسے ہوں گے، یعنی ایسے آئیں گے قیامت کے دن۔ یعنی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں کی پرورش، ان کے ساتھ حسن سلوک، صرف یہاں پر کھانا پلانا نہیں ہے، مطلب اگر ان کو اچھا کھلاتا پلانا، ان کی تعلیم، ان کی اچھی تربیت، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان سے پیار و محبت، اگر وہ اچھے طریقے سے سب کچھ کرتا ہے تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح آئیں گے۔ یعنی اس طرح مطلب کہ جیسے یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں، تو نبی علیہ السلام اور وہ شخص جو اپنی بیٹیوں کی اچھی طریقے سے پرورش کرتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس طرح ہوگا، یعنی نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ کھڑا ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ جنت میں جائے گا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں کی بہت اچھے طریقے سے پرورش کرتا ہے، ان کی ہر چیز کا خیال رکھتا ہے، تو یہ بیٹیاں اس کو جنت میں لے کر جانے کا سبب بن جائیں گی۔ اور یہ بیٹیاں جس کو دنیا میں لوگ اور زمانہ جاہلیت میں لوگ زندہ درگور کیا کرتے تھے اور زندہ جو ہے نا وہ دفن کر دیا کرتے تھے، ان بیٹیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بیٹیاں یہ رحمت ہیں، یہ جو ہے تمہارے لیے کوئی جو ہے زحمت نہیں ہے۔ ان بیٹیوں کے پیدائش پر لوگ منہ بناتے ہیں، یہ بیٹیاں تمہارے لیے جنت میں جانے کا سبب ہے، یہ بیٹیاں تمہیں جنت میں لے کر جائیں گی، جنت میں داخل کروائیں گی اگر کوئی شخص اپنی بیٹیوں کی اچھے طریقے سے تربیت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی دو بیٹیوں کی اچھی طریقے سے تربیت کرتا ہے، وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ تو ایک شخص وہاں بیٹھا تو اس نے کہا کہ اگر جس کی 3 بیٹیاں ہوں تو وہ کیا کرے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تو زیادہ اجر ہے۔ اگر اسی طرح یہ مطلب 2 کی جو کہا گیا یہ صرف اس وجہ سے کہا ہے کہ یعنی اگر کسی کی 1 بیٹی بھی ہے تو تب بھی اس کو اجر ہے، اگر 2 ہے تو تب بھی اس کو اجر، 3 ہے تو زیادہ اجر ہے۔ یعنی یہ صرف ایک مطلب کہ بات کی ہے، یہ ایک بات بتانے کے لیے کہا ہے کہ 2 بیٹیوں کی تربیت اچھی طریقے سے، یہ صرف کوئی خاص نہیں ہے کہ 2 بیٹیوں کے لیے ہے، بلکہ اگر کوئی 1 بیٹی کی بھی پرورش کرتا ہے، چاہے 2 ہیں چاہے 3 ہیں، زیادہ ہیں، کسی کے 10 بیٹیاں بھی اگر ہے اور وہ ان کی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھاتا ہے، ان کی اچھی تعلیم و تربیت کرتا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جاتی ہیں، تو قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص کھڑا ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا۔ قرآن پاک کی آیت سورۃ النحل میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے زمانہ جاہلیت کے لوگوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ وہ لوگ اس طرح کرتے تھے، اور اگر آج ہم اپنے معاشرے میں یہ نظر دوڑائیں تو ہمارے معاشرے میں بھی، ہمارے ماحول میں بھی یہ چیز ابھی بھی یہ پائی جاتی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب ان میں سے کسی ایک کو، یعنی اگر کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ جو وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے اور غصے سے وہ بھر جاتا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے، یعنی بیٹی کی پیدائش کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بری خبر اس کے بارے میں سنائی گئی ہے، یہ کیا اسے ذلت کے ساتھ رکھے، یعنی بیٹی کو وہ ذلیل کہہ رہا ہے، کیا اس کو میں اس دنیا میں اگر وہ پالوں ذلت کے ساتھ اس کو رکھوں یا اسے مٹی میں دبا دوں، کیا کروں میں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا ساء ما يحكمون، یعنی برا ہے فیصلہ جو تم کرتے ہو، یعنی یہ جو تم فیصلہ کر رہے ہو کہ میں اس ذلت کے ساتھ اس بیٹی کو دنیا میں رکھوں، اس کو پالوں، یا پھر اس کو جو ہے وہ زندہ درگور کر دوں، کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہو یہ بہت برا فیصلہ ہے۔ تو یعنی اس آیت میں اگر دیکھا جائے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یعنی جب، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز ہے کہ جب بیٹی کی خبر سنائی جاتی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، منہ بناتے ہیں اور ان کا چہرہ جو وہ سیاہ پڑ جاتا ہے کہ بھئی ہمارے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہو جاتی ہیں، اور وہ غصے سے اور غم سے بھر جاتے ہیں۔ اب وہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا کریں، بیٹی کی پیدائش ہو گئی ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو جو ہے سامنے آئی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ یعنی
ایک شخص ہے جس کی گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اور وہ کوئی 2-3 ماہ کی بچی تھی، وہ اپنی بیوی کو کسی بہانے سے اس کو دریا کے کنارے لے کر گیا اور اس کو کہا کہ میں تمہارے محکمے میں تمہیں لے کے جا رہا ہوں، تمہارے گھر والوں سے ملوانے کے لیے لے کے جا رہا ہوں، اور وہ رات کو 10 بجے اس کو لے کر گیا اور جب اس کو کہا کہ یہاں پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں پہ ہم 2 منٹ اترتے ہیں، اور جب وہ بیوی کو اس نے موٹر سائیکل سے اتارا اور اس کے ہاتھ سے بیٹی کو چھین کر اس کو دریا میں پھینک دیا، صرف کیا کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہے۔ اس پھول جیسی بچی کو، اس پھول جیسی بیٹی کو جس کا دنیا میں کوئی قصور نہیں تھا، اس کو دنیا جو ہے نا اس نے دریا میں پھینک دیا، صرف جو ہے بیٹی کی پیدائش پر، کہ میرے گھر میں بیٹا کیوں نہیں پیدا ہوا، میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے اس وجہ سے۔ اور اس کا چہرہ جو وہ بدلا ہوا تھا کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور وہ غصے میں تھا کہ میرے گھر میں یہ خبر کیوں سنائی گئی ہے کہ میرے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے، اور اس نے بچی کو چھین کر اس پھول جیسی جو ننھی بچی کو اس نے اٹھا کر اس دریا میں پھینک دیا۔ تو اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو یہ ہمارے روزمرہ میں یہ کیس سامنے آتے رہتے ہیں کہ جو زمانہ جاہلیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے جہالت کو ختم کر دیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی جو ہے ذلت نہیں ہے، کوئی رسوائی نہیں ہے، بلکہ یہ بیٹیاں ہی ہیں جو تمہیں کل جنت میں لے کر جانے کا سبب ہے۔ اگر آپ معاشرے میں نظر دوڑائیں تو ایک جو ہے اگر باپ فوت ہو جاتا ہے تو بیٹی کو اپنے باپ کی فکر ہوتی ہے، اور بیٹوں کو جو ہے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہمیں جائیداد میں کیا حصہ ملے گا۔ بیٹیاں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے باپ کی جنازے کے بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں، اور بیٹے اس فکر میں لگ جاتے ہیں کہ دفنانے کے بعد ہمیں جائیداد سے کہاں سے حصہ ملے گا۔ تو یہ اگر ہم دیکھا جائے تو بیٹیاں جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے بہت کچھ کرتی ہیں، اور لوگ جو ہے وہ بیٹوں کی تمنا کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب اس جو درگور کی ہوئی بچی ہے اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا اور کہا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ تمہیں کس گناہ کی وجہ سے جہاں قتل کیا گیا، تمہیں دفنایا گیا زندہ۔ تو یعنی ان سے قیامت کے دن جب یہ ساری چیزیں ہوں گی، جب اللہ تعالیٰ یہ جب قیامت کے دن جب سارے لوگ جو ہے وہ کھڑے ہوں گے، محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، تو وہ اس بچی سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے والد نے، تمہارے گھر والوں نے تمہیں کس گناہ کی وجہ سے دفن کیا گیا، تمہیں کیوں دفن کیا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے ایسے لوگوں سے پوچھ پرچھ کریں گے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو کیوں ذلت سمجھتے تھے، وہ اپنی بیٹیوں پر کیوں ترس نہیں کھاتے تھے کہ ان کو جو ہے وہ دیکھے کہ وہ دریا میں ڈال رہے ہیں اور اس طرح کے مختلف قسم کے قتل کر رہے ہیں، اپنی بیٹیوں کی پیدائش پر جو ہے وہ اس طرح کی کام کر رہے تھے کہ ہمیں دیکھ کر شرم آ جاتی ہے کہ جس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے کتنے سالوں پہلے اس چیز کو ختم کر دیا کہ یہ جاہلیت ہے، یہ جاہل کام ہے، کہ یعنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا، یہ بیٹی کی پیدائش پر جو ہے نا غم کا غصے میں ہو جانا، بیٹی کی پیدائش پر چہرے کو کالا ہو جانا، یہ جو ہے جاہلوں کے کام ہیں، اور وہی جاہلیت آج ہمارے معاشرے میں دوبارہ لوٹ آئی ہے، ہمارے جس کو دین سے ختم کر دیا گیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی جو ہے ذلت نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز جو ہے صبح شام سننے میں آتی ہے کہ بیٹیوں کی پیدائش پر باپ نے یہ کیا، بیٹی کی پیدائش پر چچے نے یہ کیا، بیٹی کی پیدائش پر دادے نے ایسا کیا، بیٹی کی پیدائش میں گھر کے جو مردوں کا ان کا چہرہ اتر جاتا ہے کہ ہمارے گھر میں بیٹی کی خوشخبری کیوں سنائی گئی ہے، بیٹا کیوں نہیں ہوا۔ تو دیکھیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی خوشخبری سنا دی کہ جو شخص بیٹیوں کی پیدائش پر خوش ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ان کی اچھی پرورش کرتا ہے، ان کی ذمہ داری اٹھاتا ہے اور ان کے لیے اچھی تربیت، ان کے لیے دین و دنیا کی کامیابیاں ان کو دیتا ہے، تو وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا، یعنی میں اور وہ ایسے قیامت کے دن آئیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا کہ یعنی ایک بیٹی ہے، چاہے 2 بیٹی ہیں، چاہے 3 ہیں، چاہے جتنی زیادہ بیٹیاں ہیں، اگر وہ ان کی ذمہ داری پورے طریقے سے نبھاتا ہے تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کتنی بڑی چیز ہے، اس سے اندازہ لگا لیں کہ بیٹیاں کتنی بڑی جو ہے وہ رحمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس شخص کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ قیامت کے دن میں اور وہ ساتھ ہوں گے۔ دوسری بات یہ دیکھیں، اگر بیٹیاں کوئی ذلیل چیز ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر زندگی میں دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں زیادہ تھی بنسبت بیٹوں کے۔ اگر کوئی بیٹیوں کی ذلیل چیز ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نہ نوازتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا پھر بیٹیوں سے کیوں نوازتے؟ اگر بیٹیاں کوئی ذلیل چیز ہوتی پھر بیٹوں سے نوازتے، جبکہ دیکھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو نبی علیہ السلام کے بیٹے نہیں تھے، ان کے جو بیٹے وہ بچپن میں ہی جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، ان کی جو بیٹیاں تھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹیوں سے نوازا، حضرت فاطمہ، حضرت کلثوم، حضرت رقیہ، یہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں سے نوازا۔ اگر کوئی ذلیل چیز ہوتی تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بیٹیوں سے نہ نوازتے۔